آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں کوٹ لکھپت جیل کے باہر رانا ثناءاللہ میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ اقتدار سے علیحدہ کرنا ہے، کس طرح سے پی ایم ایل این کو میاں نواز شریف کو جو ہے وہ الیکشن ہروانا ہے اور پھر کس طرح سے جو ہے ان کو جو ہے وہ جیل تک پہنچانا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کیا گیا ہے۔ یہ کس طرح سے وہ ختم نبوت کا کبھی ایشو اٹھایا گیا، کبھی کو دوسرا جو ہے وہ ایشو اٹھایا گیا، ان ایشوز کے پیچھے کون لوگ تھے، ان ایشوز کے سامنے کون لوگ تھے، تو یہ پوری قوم جو ہے یہ ساری پکچر جو ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ کہ جو لوگ انہیں لے کر آئے ہیں، آپ تو عوامی حقوق اور اس کی لڑائی لڑے نا جمہوریت کی، تو جمہور کی لڑائی بھی پھر اس کا مطلب آپ نے انفیکٹ انہی پہ ڈال دی جو غیر جمہوری قوتیں ہیں۔ دیکھیں غیر جمہوری قوتیں جو ہیں، کسی بھی سسٹم کی بنیاد جو ہے وہ الیکشن ہے۔ اگر آپ الیکشن کو جو ہے وہ آپ اس کو فیئر اور فری نہیں رہنے دیں گے تو پھر اس کے بعد سارے معاملات جو ہیں وہ ایمبیگوٹی میں جو ہے وہ ابہام میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ 25 جولائی 2018 کا الیکشن جو ہے اس کو رگ کیا گیا اور ایک باقاعدہ منظم طریقے سے جو ہے وہ اس اعلی کار کو جو ہے ایک جعلی مینڈیٹ کے ذریعے سے اس ملک کے اوپر جو ہے وہ مسلط کیا گیا۔ اپوزیشن اس بات پہ متفق ہے کہ الیکشن میں جو ہے وہ ریگنگ ہوئی ہے، اس کے اوپر جو پارلیمانی کمیٹی بنی ہے اب اس سے یہ دوڑ رہے ہیں، اس سے یہ فرار اختیار جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ آنے والے 3-4 ماہ میں اگر اکانومی کی صورتحال یہی رہی، اب آپ دیکھیں کہ بیرونی سرمایہ کاری جو ہے اس میں 35% جو ہے وہ کمی ہو گئی ہے، ریمیٹنس میں جو ہے وہ کمی ہو گئی ہے۔ اس 6 ماہ میں جو 83 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگانے کے باوجود ٹیکس کلیکشن میں 170 ارب روپے کی جو ہے وہ کمی ہو گئی ہے۔ تو اس صورت اور کاروبار جو ہے وہ ملک کے اندر بھی ختم ہے اور باہر سے سرمایہ کاری بھی جو ہے وہ ختم ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اگر یہ صورتحال اور 3-4 ماہ جو ہے وہ جاری رہتی ہے تو پھر اس میں اس ملک کا جو ہے وہ ایک اکنامکلی جو ہے وہ ریوائیول جو ہے وہ کافی مشکل نظر آتا ہے۔ تو اس صورتحال کو اجتماعی طور پہ یہ سب کا مسئلہ ہے، یہ صرف پی ایم ایل این کا مسئلہ نہیں ہے، یہ باقی اپوزیشن جماعتوں کا بھی مسئلہ ہے اور ان لوگوں کا بھی مسئلہ ہے جو ان کو لے کے آئے۔ عمران خان صاحب کئی موضوع پہ ناکام ہوئے ہوں گے، لیکن یہ کریڈٹ تو انہیں آپ دیتے ہیں نا کہ آج رانا ثناءاللہ جیسی شخصیت آصف علی زرداری کے حق میں کھڑے ہو کے بات کر رہی ہے، انہوں نے آپ کو ملا تو دیا ہے۔ نہیں، میں آصف زرداری صاحب کے حق میں بات نہیں کر رہا، میں اس فیکٹ کو بیان کر رہا ہوں کہ ان کے خلاف ایک جے آئی ٹی بنائی گئی، اس جے آئی ٹی کو پھر بنی گالہ سے مینج کرنے کی کوشش کی گئی اور جب وہ مینجمنٹ جو ہے وہ اوپن ہوئی یا مینجمنٹ جو ہے وہ اس کا انکشاف ہوا تو اس جے آئی ٹی کی رپورٹ کو جو ہے وہ کل عدم قرار یا مسترد کر دیا گیا اور نئے سرے سے نیب کو جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ بھیجا گیا۔ اب جو ایک فیکٹ سامنے ہے اس فیکٹ کا بات کرنا جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی کی حمایت یا کسی کی مخالفت ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں پیش ہوئی ہیں اور آپ سب نے جو ہے وہ دیکھی ہے۔ رانا صاحب آپ ایک چیز بھول رہے ہیں کہ معیشت آپ نے کہا کہ ملک خراب ہے، تو عمران خان نے ایک فارمولہ دیا تھا مرغیاں اور انڈے کا، تو آپ نے کہ مرغی اور انڈے کوئی پالے ہیں ملک کی معیشت کے لیے؟ دیکھیں اس کے اوپر اب جو ہے وہ زیادہ بات کیا کی جائے۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ کسی ملک کی پوری دنیا میں یہ سیٹلڈ پرنسپل ہے کہ عدم استحکام میں جو ہے وہ کوئی ملک جو ہے وہ معاشی طور پہ ترقی نہیں کر سکتا۔ جو پاکستان کی اکانومی کو مشکلات رہی ہیں اس میں بھی وہ عدم استحکام جو عمران خان صاحب نے پیدا کیا کنٹینر پہ چڑھ کے، اس کا عمل دخل ہے، لیکن اس کے باوجود میاں نواز شریف کی قیادت میں پی ایم ایل نے پوری طرح سے کوشش کی کہ اس ملک سے اندھیروں کو دور کیا جائے، دہشت گردی کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے۔ لیکن اب آ کے صورتحال یہ ہے کہ نہ صرف وہ چیزیں آپ دیکھیں، لوڈ شیڈنگ جو ہے، یعنی سردیوں میں کبھی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ پچھلے سال نہ گیس کی تھی نہ بجلی کی تھی، اب سردیوں میں جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور اسی طرح سے مہنگائی کو انہوں نے جو ہے وہ ڈبل کر دیا ہے،
दहशत गर्दी के वाक़यात जो है वो दोबारा होने लगे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये उस सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से हैं जिसको मुल्क में पिछले 3-4 माह में बड़ी कोशिश करके जो है वो पैदा किया गया। थैंक यू। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। राउला जो कि मीडिया से बात करे तो उन्होंने कहा सर्दियों में गैस और बिजली की लोड शेडिंग नहीं होती थी, अब हो रही है। दहशतगर्दी के वाक़यात दोबारा होने लगे हैं।